بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم دینی مسائل سے بہت لا علم ہیں اور غافل ہیں۔ چند دن پہلے کا ایک واقعہ ہے، میں نے ایک 8ویں کلاس کے بچے سے کہا کہ بیٹا وضو کر کے نماز پڑھو۔ جب وہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے بازو خشک تھے اور اس کا چہرہ بھی جو ہے وہ صحیح طرح نہیں دھلا ہوا تھا۔ اس طرح جو غسل ہے اس کے متعلق بھی بہت ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ آج جو ہماری بات ہے وہ غسل کے اوپر ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور بڑی مختصر سی ہے، آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ تو غسل کب فرض ہوتا ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے احکامات بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ تعالی حق بات کو کہتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ تو اگر ہم شرمائیں گے، کسی سے پوچھیں گے نہیں، کوئی بتائے گا نہیں، تو پھر ہم کس طرح غسل کے جو مسائل ہیں وہ سیکھ پائیں گے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یعنی کہ حیا کے جو تقاضے ہیں ان میں آتی ہیں، تو لہٰذا چونکہ بات تو سمجھانی ہے اور بتانی ہے، اس لیے وہ باتیں جو ہے وہ کہنی پڑیں گی، تو ورنہ ساری زندگی انسان جو ہے وہ شرماتے ہوئے گزار دے گا اور مسائل جو ہے وہ نہیں سیکھ پائے گا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل جو ہے وہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جب آدمی کی جو خواہش ہے، خواہش نفس کے ساتھ جو ہے اس کے جسم سے جب وہ منی خارج ہوتی ہے، تو جب وہ خارج ہوتی ہے تو اس پر جو ہے وہ غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، تو جس طرح منی کو آپ جانتے ہیں کہ وہ سفید رنگ کا پانی ہے، تو جب وہ نکلتا ہے اور اس سے غسل جو ہے انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح منی کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے مزی، جو مزی ہوتی ہے یہ جب انسان کے جسم سے نکلتی ہے شرمگاہ سے، تو اس وقت غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں، مزی علیحدہ ایک چیز ہے اور منی ایک علیحدہ چیز ہے، اس لیے جب مزی نکلتی ہے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح بعض نوجوان ہمارے بچے ہیں، جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو ان کو احتلام ہوتا ہے، تو احتلام کی صورت کے اندر بھی آدمی کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکا ایسا ہے، ایک بچہ ایسا ہے جو رات کو سویا اور صبح جب وہ اٹھا تو اس نے کپڑوں پر داغ دھبے دیکھے، تو اب وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مطلب میں نے تو ایسی، وہ اس کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا یا کیا ہے۔ تو اس دیکھنے کی وجہ سے، یعنی اس کے کپڑوں کے اوپر جو نشانات لگے ہیں اس منی کے، تو اس کے دیکھنے کے اوپر بھی اس کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نفسی جو خواہشات جب اس کو پورا کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب آدمی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے اپنی زوجہ کے ساتھ، چاہے کوئی ڈسچارج ہو یا نہ ہو، غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اس طرح جب عورتیں ایام حیض سے فارغ ہوتی ہیں تو ان کے اوپر بھی غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ حیض نفاس سے جب فارغ ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے ان کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ جو ہے غسل جو ہے یہ فرض ہے اور بعض دفعہ یہ سنت ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ شریف کو جو ہے وہ غسل فرمایا کرتے تھے، اور عید دین کے یعنی عید ہے اس کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ تو سنت ہے۔ اب غسل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ غسل کرنا سنت موقدہ ہے۔ بعض لوگ تو مہینوں نہیں نہاتے ماشاءاللہ، تو لہٰذا ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ نہانا، خاص طور پہ جمعے والے دن نہانا، یہ سنت موقدہ ہے۔ تو اس کی بڑی یعنی تاکید آئی ہے، جمعے والے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، ہاں جی، سرما لگانا۔ تو غسل کا جو طریقہ ہے وہ ذرا سن لیجئے۔ پہلے ہم اس طرح کریں گے کہ جہاں ہمارے جسم پر گندگی لگی ہے ہم غسل خانے میں جا کر پہلے اس کو دھوئیں گے، اور اس کو دھونے کے بعد ہم مکمل طور پر وضو کریں گے۔ یہ سنت طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد وضو کرنے کے بعد جو غسل کے فرائض ہیں وہ 3 ہیں۔ منہ بھر کر کلی کرنا، یعنی جس کو غرارے کہتے ہیں، آپ منہ میں پانی ڈالیں اور غرارے کریں، 3 دفعہ غرارے کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ ناک میں پانی پہنچانا ہے۔ پانی لے کر ناک میں آپ ڈالیں گے اور یہاں تک تقریباً یہ جو کچی ہڈی ہوتی ہے یہاں تک کم از کم آپ کا پانی جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد پورے بدن کو جو ہے وہ تر کرنا،
پانی کے ساتھ، تاکہ کوئی ایک بال بھی جو ہے وہ آپ کا خشک نہ رہے۔ اگر ایک جسم کا کوئی حصہ بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا، پھر آپ کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، دوسری عبادات جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ تو آج جو اکثر ہم غسل کے اندر جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، جب ہم نہاتے ہیں تو اپنی جو ناف ہے ہماری وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو اپنی ناف کے اندر بھی جو ہے نا وہ انگلی کے ساتھ اس کو بھی یعنی کہ تر کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارا غسل جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اور غسل کرنے کے بعد جو ہے بعض لوگ جو ہے دوبارہ وہ وضو کرتے ہیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جو آپ نے غسل میں وضو کر لیا وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔